حضرت سید میرک شاہ کاشانی رحمتہ اللہ 6 ستمبر 1895 عیسوی کو سری نگر کے نرورہ علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کی جڑیں کاشان ایران سے ملتی ہے۔ ان کے والد حضرت سید محمد شاہ کاشانی رحمتہ اللہ نے ان کی ابتدائی تعلیم کی رہنمائی کی اور انہیں اسلامی تصوف کے علم سے روشناس کروایا۔ چھوٹی عمر سے ہی حضرت میرک شاہ کاشانی رحمتہ اللہ علیہ روحانیت میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ اس تجسس کی وجہ سے وہ نقش بندی سلسلے سے جڑے اور آخرکار کشمیر میں ایک ممتاز صوفی استاد کے طور پر ابھرے۔ حضرت سید میرک شاہ کاشانی رحمتہ اللہ علیہ کی تعلیمات سادگی کی علامت تھی، جو محبت، ہمدردی اور دوسروں کے لیے بے لوث خدمت پر زور دیتی تھی۔ اس کے روحانی فلسفے نے ایک انسان کی خود کی دریافت کے گہرے سفر کے لیے براہ راست اور غیر پیچیدہ نقطہ نظر کی وکالت کی۔ ان کی عاجزی اور سادگی، اپنے بے پناہ روحانی قد کے باوجود وہ ہمیشہ زمین سے جڑے رہے اور عاجزی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ انہوں نے عنوانات، القاب، شہرت اور دنیاوی دولت کو مسترد کر دیا، روحانی ترقی اور خدمت پر مرکوز سادہ زندگی گزارتے رہے۔ ہمدردی اور سخاوت، ان کے دل میں تمام مخلوقات کے لیے ہمدردی تھی۔ انہوں نے ضرورت مندوں کی آسانی سے مدد کی اور غریبوں اور پسماندہ لوگوں کے لیے اپنی سخاوت کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے عالمگیر محبت کے اصول کو مجسم کیا، بین المذاہب ہم آہنگی کی وکالت اور تمام مذاہب کا احترام کیا۔ انہوں نے مشترکہ بنیاد تلاش کرنے اور محبت اور افہام تفہیم کے ذریعے لوگوں کو متحد کرنے پر زور دیا۔ حضرت سید میرک شاہ کاشانی رحمتہ اللہ علیہ علم کے سراپا مجسمہ تھے۔ وہ علماء اور عام لوگوں کی رہنمائی یکساں طور پر کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی حکمت کو واضح اور قابل رسائی طریقے سے لوگوں میں بانٹا۔ ان کی صحبت میں رنجیدہ اور پریشان لوگوں کو سکون ملتا تھا۔ مخالفتوں اور چیلنجوں کا سامنا کرنے کے باوجود وہ اپنے عقائد اور یقین پر ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اقتدار سے سچ بولا اور انصاف اور راست بازی کی وکالت کی، غیر معمولی جرأت اور اپنے اصولوں کے ساتھ غیر متزلزل عزم کا مظاہرہ کیا۔ وہ ایک پرجوش اور زندہ دل شخصیت کے مالک تھے جو اپنے مزاحیہ تبصروں کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے مزاح کا استعمال لوگوں سے رابطہ قائم کرنے اور پیچیدہ روحانی تصورات کو مزید آسان بنانے کے لیے کیا۔ ان کی زندگی اللہ کے تئیں گہری عقیدت سے خاصی تھی۔ انہوں نے مسلسل ذکر الہی کی مشق کی اور ان کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی محبت اور تعظیم کو ظاہر کرتا ہے۔ 27 دسمبر 1963 عیسوی کو یہ خبر پھیلی کہ درگاہ حضرت بل سے موئے مقدس کی چوری ہوئی ہے۔ 4 جنوری 1964 عیسوی کو موئے مقدس کو برآمد کیا گیا اور موئے مقدس کا معائنہ کیا گیا اور حضرت سید میرک شاہ کاشانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کی اصل شناخت کی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کئی بار اس موئے مقدس کو دیکھا ہے اور آسانی سے اس کی شناخت کر سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سید میرک شاہ کاشانی رحمتہ اللہ علیہ نے کشمیر یونیورسٹی کی سنگ بنیاد ڈالی۔ یہ 24 شوال یعنی 13 دسمبر 1971 تھا جب ان کا انتقال 76 سال کی عمر میں ہوا۔ انہیں شالیمار باغ کے خانقاہ کاشانی کے مقام پر، جہاں حضرت عبد القدوس اور حضرت لال شاہ صاحب دفن ہیں، کی جگہ پر مدفون کیا گیا اور ان کے تاریخی وفات پر ہر سال
ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ جب ہم حضرت سید میر اکشر کاشانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو عاجزی، ہمدردی اور اللہ کے لیے گہری عقیدت کی گرم جوشی میں ڈھکے ہوئے پاتے ہیں۔ ان کی تعلیمات وقت سے بالاتر ہے۔ ہمیں سادگی کو اپنانے، غیر مشروط محبت کرنے اور ہمت اور سکون کے ساتھ زندگی کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے پر زور دیتی ہے۔ خانقاہ کاشانیہ کے پرسکون آرام گاہ میں حضرت سید میر اکشر کاشانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا زمینی ٹھکانہ تو پایا، لیکن ان کا مشن زمانوں سے گونجتا رہا۔ ان کا عرس ہر سال وفات کی تاریخ کو ان کی وراثت کا احترام کرتا ہے۔ شالیمار سری نگر ایک آرام گاہ سے زیادہ بن گیا۔ یہ حضرت سید میر اکشر کاشانی رحمت اللہ علیہ کے لازوال مشن کو آگے بڑھانے کا گہوارہ بن گیا۔